السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم اپنے چیپٹر نمبر 3 کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ اگین آپ کے پاس حاضر ہیں۔ پلیز آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ بینیفیشنٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل۔ دعا ہم ہمیشہ ہر لیکچر کے سٹارٹنگ میں پڑھتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 3، نیم آف دا چیپٹر از بایو ڈائیورسٹی۔ اس میں ہم دو فرسٹ لیکچر اپنا کور کر چکے ہیں، جس میں ہم نے بایو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن، اس کا انٹروڈکشن، دین اس کی امپورٹنس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ آئی ہوپ سو آپ نے وہ لیکچر سنا ہوگا۔ ہمارا جو بک ہم فالو کر رہے ہیں دیٹ از آف فیڈرل بورڈ بایولوجی کلاس 9th۔ نیم آف دا بک ایز ویل ایز دا لائک اس کی پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے بایو ڈائیورسٹی چیپٹر نمبر 3 میں، وہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمز اینڈ پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن۔ زمین پر جتنے بھی اینیملز جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کی بہت سی مختلف ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تقریباً اگر ہم اس کو اسٹیمیٹ کریں یا اس کا اندازہ لگائیں تو 15 لاکھ جو ہیں وہ اس سے زیادہ اقسام جانوروں کی اور 5 ملین سے زیادہ اقسام کے پودے ایسے ہیں جنہیں بایولوجسٹ جو ہے وہ جانتے ہیں، اور یہ تعداد ان تمام اقسام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اس زمین پر خیال کی جاتی ہے۔ یعنی اس سے زیادہ ورائٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جتنے بایولوجسٹ جانتے ہیں وہ تعداد بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پیچیدگی میں جاندار چھوٹے اور سادہ بیکٹیریا سے لے کر بڑے اور پیچیدہ انسانوں تک کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ لائک دے آر لیونگ ان واٹر، کچھ جو ہیں وہ خشکی پر رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دونوں میں رہتے ہیں، یعنی پانی اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں۔ ہر ایک کا جو ہے وہ طرز زندگی یا موڈ آف لائف ڈفرینٹ ہے، یعنی خوراک حاصل کرنے کے ہر ایک کے جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ نامناسب ماحولیاتی حالات سے بچنے کے لیے جگہ تلاش کرنا اور اپنے جیسے جاندار پیدا کرنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ جب یہاں اتنی مختلف اقسام کے جاندار موجود ہیں تو ان تمام کی اقسام کی خصوصیات اور ان کی طرز زندگی کا علم حاصل رکھنا مشکل ہے۔ اتنے بڑے مجموعے کا مطالعہ کرنے کے لیے بایولوجسٹ جانداروں کے گروپس اور سب گروپس میں اس کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں، یعنی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا جو مین مقصد ہے کلاسیفیکیشن کا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکزونومی بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایک اور شاخ جو ہے وہ سسٹمیٹک میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کرنے کے علاوہ ان کو ایوولوشن ڈیٹ جو ہے ان کی وہ بھی پتہ لگاتی ہے۔ ان دونوں کے جو برانچز ہیں ان کے اہم کچھ مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، ٹھیک، سلائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جانداروں کے مابین مشابہتیں اور اختلافات متعین کرنا تاکہ ان کو آسان مطالعہ کیا جا سکے، یعنی ان کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز جو ہیں ان آرگینزمس کو دیکھنا۔ اسی کے علاوہ ان آرگینزمس کو پھر ان کی سملیرٹی اور ڈفرینسز کے حساب سے ارینج کرنا، ٹھیک ہے، پھر ان آرگینزمس کو سسٹمیٹیکلی پڑھنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو پہلے ان کا معائنہ کرنا، پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو اس ترتیب میں ڈیوائڈ کرنا۔ اس کے علاوہ ایوولوشنری ریلیشن شپ ان آرگینزمس کی آپس میں کیا ہے اس کو تلاش کرنا، یعنی جانداروں کے مابین ارتقائی رشتہ تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مینلی آتی ہیں ایمز
اینڈ ایمز آف کلاسیفیکیشن میں، تاکہ پتہ چلے کہ ریزن اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں بیسز آف کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگینزمس کی، یعنی ان کی بنیاد کیا ہے. تو کلاسیفیکیشن کی بنیاد جانداروں کے مابین تعلق پر ہے، اور یہ تعلق خصوصیات کے مشابہت سے معلوم کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو سملیرٹیز بتاتی ہیں کہ تمام جاندار اپنی ارتقائی تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جاندار کا دوسرے جاندار سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈائریکٹلی. ابھی ہمیں ان کا کوئی خاص نظر نہیں آتا، بٹ جب ہم اس کا ایوولوشن دیکھتے ہیں، یعنی جہاں سے ان کا ارتقا ہوا یا زندگی جہاں سے نمودار ہونی شروع ہوئی، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ سملیرٹیز آپس میں پائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل، چڑیا کا کبوتر سے زیادہ قریبی تعلق ہے بنسبت حشرات سے، یعنی انسیکٹ سے نہیں ہے، دیکھا جائے تو اس کا کبوتر سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیرو اور پجن جو ہے، ان کا ارتقاء یا ایوولوشن کی جو تاریخ ہے وہ سملر ہے. ٹھیک. جب بایولوجسٹ جانداروں کو گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، تو جسم کی اندرونی اور بیرونی ساختوں اور ان کے ڈیولپمنٹ کے جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں وہ دیکھتے ہیں. ماڈرن جینیٹکس کا علم بھی ایک اور قسم کی معلومات دیتا ہے. وہ دو جانداروں کے ڈی این اے میں جو سملیرٹیز اور ڈفرینسز معلوم کر کے جانداروں کو ان کے فزیولوجیکل اور اسٹرکچرل جو سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہیں وہ پھر معلوم کیے جاتے ہیں. ٹیکزونومی جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے وہ جانداروں کی کلاسیفیکیشن کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیکزونومی کے جو ہے وہ ٹیکزا جس کو کہتے ہیں، جس کا سنگولر جو ہے وہ ٹیکزون کہلاتا ہے، اور ان کی ترتیب کو ٹیکزونومی کا نظام کہتے ہیں. تمام جانداروں کو اگر ہم دیکھیں تو 5 کنگڈمز میں ویسے تقسیم کیا گیا ہے، اور کنگڈم ٹیکسونومی کا سب سے بڑا ٹیکزون جو ہے وہ سملیرٹیز کی بنیاد پر ہر کنگڈم کو چھوٹے ٹیکزون میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لائک اس کو یعنی ٹیکزون کو فردر ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. پہلے کو جو فرسٹ اس کی سٹیج ہے اس کو ہم فائلم کہتے ہیں، پھر اس کی جو سیکنڈ سٹیج آتی ہے اس کو ہم کلاس کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آرڈر آتا ہے، دین فیملی، دین جینس، اور پھر اسپیشی. ٹھیک ہے. تو اسپیشی مینس کہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے، اور سب سے بڑا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹیکزون تھا، اور اس کے بعد فائلم سے سٹارٹ ہوا تھا. سب سے زیادہ جو سملیرٹیز پائی جاتی ہیں وہ آف کورس سب سے چھوٹے یونٹ اسپیشی میں ہوں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں ڈیوائڈ اور ری ڈیوائڈ اور کر کے لائک سملیرٹیز جو ہیں وہ بہت حد تک سیم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب کلاسیفیکیشن کی بنیادی جو مین بیسک اگر ہم کہیں یونٹ ہے وہ اسپیشیز ہے. تو اسپیشیز ایسے جانداروں کا گروہ ہے جو نیچرلی طور پر آپس میں ریپروڈکشن کرتے ہیں، اور ان میں جو سیکشول ریپروڈکشن کی جو ان میں اہلیت موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپس میں اٹ مینز وہ بریڈ کر سکتے ہیں اور ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. تو ایک ہی اسپیشی کے جاندار جو ہیں وہ سیکشولی دوسری اسپیشی کے جو جاندار ہیں ان سے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک. اسپیشی کی تعریف میں ہم فطری طور پر ضرور دینا چاہتے ہیں، کیونکہ غیر فطری حالات میں دو مختلف مگر قریبی اسپیشیز کے جاندار بھی آپس میں سیکشول ریپروڈکشن یا کراس بریڈنگ کر سکتے ہیں. اس طرح کے غیر فطری کراس میں عموماً وہ جنسی یا سیکشول ریپروڈکشن کی اہلیت سے محروم انفرٹائل جو آف سپرنگ ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ہم لائک میل ڈنکی اور فیمیل ہارس کی بریڈنگ کروائیں، ٹھیک، تو یہ غیر فطری کراس ہے. ٹھیک. لیکن اس سے جو میول پیدا ہوتا ہے، یا جو اس کی جو ان کا لائک آپ کہیں گے کہ جو آف سپرنگ ہے وہ میول بنتی ہے. اب میول از ایکچولی اے چائلڈ وچ کین ناٹ بریڈ فردر.
ٹھیک ہے, وہ فردر بریڈنگ میں پارٹ نہیں لے سکتا. ٹھیک, تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ دا بیسک یونٹ آف کلاسیفیکیشن از اسپیشیز, اور اس کے بعد اسپیشیز کی سملیرٹیز آپس میں کس حد تک ہوتی ہیں. ٹھیک, اب جو ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری آف کلاسیفیکیشن, یعنی کلاسیفیکیشن کی ہسٹری کیا ہے, یہ کب سے ایوالو ہوا, اس کے پیچھے لائک کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو جانداروں کی کلاسیفیکیشن کا سب سے جو پہلا سسٹم بنایا گیا ہے وہ فلاسفر ایرسٹوٹل نے بنایا تھا. اس نے اس وقت تک معلوم تمام جانداروں کے جو گروہ ہیں, گروہ بندی دو گروپس میں کی تھی. ٹھیک, ایک اس نے کہا پلانٹی اور ایک اینیمیلیا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 700 عیسوی کے پہلے عشرے میں ابو عثمان عمر الحجاز نے اپنی کتاب میں جانوروں کی, اینیملز کی تقریباً 350 اسپیشیز کی خصوصیات بیان کی ہیں. انہوں نے چیونٹیوں کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا. اپروکس 1172 میں ابن رشد جو تھے انہوں نے کلاسیفیکیشن پر ایرسٹوٹل کی ایک بک جو ہے وہ دی انیمیا کا عربی ترجمہ بھی کیا. 15ویں صدی کے آخر میں بہت سے بایولوجسٹ کلاسیفیکیشن کے طریقوں پر کام شروع کر چکے تھے. ان میں سے جو کچھ اہم امپورٹنٹ بایولوجسٹ ہیں ان کے نام میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. اینڈریو کیسل پینو سائنٹسٹ تھے, انہوں نے پودوں کو 15 گروپس میں تقسیم کیا تھا. ٹھیک ہے, اور ہر گروپ کو انہوں نے جینرا کا نام دیا تھا. پھر جان رے تھے, انہوں نے پودوں کی کلاسیفیکیشن پر کام کیا اور ایک اہم کام کیا جو شائع بھی کروایا گیا. اس کے بعد آگسٹس ریوینس نے آرڈرز کا جو ہے وہ ٹیکزون متعارف کرایا تھا, انٹروڈیوس انہوں نے ہی کروایا تھا. پھر تھے ٹارٹی فورڈ, انہوں نے کلاس اور اسپیشیز کے جو ہے وہ ٹیکزون جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. پھر کارلس لینیس, انہوں نے سملر باڈی جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس کے مطابق انہوں نے اسپیشیز کی کلاسیفیکیشن کی تھی. تو میں نے ابھی جیسے پچھلے ٹاپک میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ فائلم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اسپیشی تک جاتا ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ ہر سائنٹسٹ نے اس میں کیسے اپنا رول پلے کیا ہے, اور اینڈ تک لائک کارلینیس واز the last one who introduced the species. بایولوجسٹ ایسے سسٹم کو یوزولی دیکھیں ترجیح دیتے ہیں جو انہیں مختلف جانداروں میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کی زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں. شروع کے کلاسیفیکیشن سسٹم کے مطابق جانداروں کو 2 کنگڈمز میں تقسیم کیا جاتا تھا, لیکن اب تمام بایولوجسٹ جو ہیں وہ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن کے سسٹم پر ایگریڈ ہیں. ہم ان کلاسیفیکیشنز کی بنیاد آگے چل کے پڑھیں گے بھی, اور لیکن ہم یہ ہے کہ اس میں ہم کلاسیفیکیشن سسٹم جو کہ 2 کنگڈمز 3 کنگڈمز پر بھی مشتمل تھا ان کی ہم ان کو بھی دیکھیں گے, اور ان کے اندر کیا فالٹس تھے ہم ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بٹ یہ سب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے, تاکہ کہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں. اس میں کوئی کوشچن ہو تو آپ بالکل کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ لیکچر آپ کو کلیئر ہوگا. چلیں اوکے, اپنا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم.